اور یہ آخری شعر ہے، اب اس کی میں کیا تشریح کروں؟ جاؤ پوچھو عماد سے مطلب اپنے ہر خواب اضطراب کا، جاؤ پوچھو عماد سے مطلب اپنے ہر خواب اضطراب کا، ہے مکمل جہان مانی جو اس نے علم الکلام پر رکھا۔ علم الکلام کیا ہے؟ منطقی استدلال کی بیس پر حق کا مقدمہ پیش کرنا، استدلال کی بیس پر، صحیح استدلال کی بیس پر غلط استدلال کو نفی کرنا۔ تو میں اپنے ہر خواب ہر اضطراب کی انٹرپریشن یا دوسروں کے ہر خواب اضطراب کی انٹرپریشن کیسے کرتا ہوں؟ میں نے ایک مکمل جہان مانی رکھا ہے اس دلیل پر کہ آپ زمان و مکان کے ٹیسٹ میں ہیں، نفس آپ کے پیچھے ہے، قلب کو آپ نے روشن کرنا ہے، حیوان کا جسم ہے آپ کا، فرشتے کے جیسی یہ ایک پاکیزہ روح ہے آپ کے اندر، اور آپ آخر الزمان کے اندر ہیں اور دجل کا دور ہے۔ اس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر جب آپ جی کے ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنی ہر پرسیپشن کو، یہ کبھی میں سورۃ الکہف ڈسکس کروں گا تو اس میں بات کروں گا کہ میڈیا بھی آپ کی پرسیپشن کریٹ کر رہا ہے، ایجوکیشن بھی آپ کی پرسیپشن کریٹ کر رہی ہے، سوسائٹی بھی آپ کی پرسیپشن کریٹ کر رہی ہے، لیکن ان سب چیزوں سے ہٹ کر حقیقت کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور آپ اس پر اپنا پورا مقدمہ، اپنی پوری منطقی استدلال اس کے اوپر رکھیں، پورا جہان مانی اپنی زندگی کا اس دلیل پر کہ میں حقیقت کو جان گیا ہوں اور اس پر زندگی گزاروں گا، اس پر رکھیں، تو پھر آپ ہر خواب، ہر اضطراب، ہر چیز کی انٹرپریٹیشن اس نظر سے کرتے ہیں۔ تو یہ وہ شعر ہے کہ جاؤ پوچھو عماد سے مطلب اپنے ہر خواب اضطراب کا، اب یہ ہے مکمل جہان مانی جو اس نے علم الکلام پر رکھا۔ اس جہان مانی کو اگر آپ سمجھ لیں تو پھر آپ بھی اس خواب اور اضطراب کا انٹرپریٹیشن کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تھی جی غزل۔